ہیں جناب مولانا مفتی عبدالسلام صاحب، جو قاسمی بھی ہیں، ندوی بھی ہیں، بڑے عالم ہیں، بورام کے ہیں، اللہ کے نواسے بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں اور انہی کی صدارت میں یہ جو پروگرام جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب میں مہمانہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات سے نوازیں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذا القرآن جعل في إيهاب ثم ألقي في النار ما احترق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز حاضرین، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، آج بڑی سعادت اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج یہاں تکمیلی حفظ قرآن کی مناسبت سے جو ہے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک ایسے گاؤں میں، ایک ایسی مقام پر جو ضروریات زندگی سے بہت دور ہے، جو انتہائی کوردہ اور انتہائی پسماندہ سمجھا جاتا ہے، ایسی جگہ پر رہ کر کے طالب علم نے حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی شہادت ہے، اس مدرسے کے، اس ادارے کے بانی حضرت مولانا ہارون رشید صاحب دامت برکاتہم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل کے میدان میں خصوصی ملکہ اور خصوصی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور جن کے علم کا سکہ جو ہے بہار میں اور بیرون بہار، ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی، حضرت باہر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت کے علم کا شہرہ جو ہے دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آج اس جگہ، اس ادارے کے اندر حفظ قرآن کی تکمیل دراصل ادارے کے بانی حضرت کا اخلاص ہے، حضرت کی دعائیں نیم شبی اور آہ سحرگائی ہے۔ یہ صرف پسماندہ گاؤں کے اندر اور ایسی جگہ پر جو اسباب سے دور ہے، یہاں پر بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ یقیناً اس کے اندر اساتذہ کرام بھی قابل تعریف ہیں، قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ بڑے ادارے ہوتے ہیں جہاں ہر طرح کے اسباب موجود ہوتے ہیں، ایک شعبہ حفظ کے اوپر کئی اساتذہ مقرر ہوتے ہیں، لیکن یہاں تنہا استاذ محترم حفظ کے بچوں کے اوپر کتنی محنت کی ہوگی۔ ابھی قاری صاحب کی زبانی مدرسے کی جو ہے روداد جو آپ سماعت فرما رہے تھے کہ حفظ کے لیے اور حافظ بنانے کے لیے وہ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور کس انداز سے بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ کہیں سے بچوں کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ دراصل حضرت کا جو ہے اور استاذ کا بھی جو ہے اس کے لیے اس جگہ پر، یہاں اس ادارے کے اندر جو ہے بچے نے حفظ مکمل کیا ہے، بہت ہی مبارکباد ہے۔ اور اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایسے استاذ محترم کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔
آج ہم جو ہے قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں سے، قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں سے جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آج ہمیں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالم قرآن بن جائے، مفسر قرآن بن جائے تو ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے اگر ہمارے بچے عصری علوم سے آراستہ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے یا اور کسی دوسرے دنیاوی شعبے کے اندر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مٹھائیوں کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جو ہے بڑے بڑے انعامات سے ایسے بچوں کو نوازتے ہیں، حالانکہ اللہ کے کلام کی عظمت کی وجہ سے اگر ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے مقدس کتاب ہے، سب سے محترم بشان کتاب ہے، اتنی محترم بشان کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر پیش کیا۔ اب معلوم ہے کہ جو پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہیبت اور اتنی زیادہ صلابت عطا فرمائی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر پختگی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کو وہ اٹھانے سے، اس کے حامل بننے سے انہوں نے انکار کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کائنات کی ہر چیز کے اوپر پیش کیا لیکن سب نے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم سرمایہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر بھی قرآن کو، کلام اللہ کو قول ثقیل بیان کیا فرمایا، یعنی ایک بھاری بھرکم کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور بسا اوقات اگر آپ اونٹنی کے اوپر یا کسی اور سواری کے اوپر ہیں تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اتنی مقدس کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بن جائے۔ ایک بڑے عالم دین نے اس کی تشریح یوں بھی فرمائی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری کا علم ہو، چاہے وہ جو ہے انجینئرنگ کا علم ہو، یہ علم نہیں ہے، اسے علم کہنا شرم جو ہے یہ علم نہیں ہے، بلکہ اسے ایک فن کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے پہلوانی ایک فن ہے، جس طرح سے جو ہے میدان کے اندر اپنا کوئی کرتب دکھلانا ایک فن ہے، اسی طرح سے جو ہے انجینئرنگ کے میدان میں اس نے ایک فن حاصل کر لیا ہے۔ علم تو وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور علم تو وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اور وہ علم حاصل ہوگا کلام اللہ سے حاصل ہوگا اور اللہ کی مقدس کتاب سے حاصل ہوگا اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگائے ہوئے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں جو سربلندی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ جو ہے ہماری موت کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ کوئی بھی ڈگری جو ہے، چاہے انجینئرنگ کی ڈگری ہو، چاہے جو ہے ڈاکٹری کی ڈگری ہو، کوئی بھی ڈگری ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈگری ہمارے ساتھ جانے والی ہے تو وہ کلام اللہ کی ڈگری ہے، جو ہم نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ حفظ قرآن کی ڈگری ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آخرت تک جانے والی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے علوم کی کیا حقیقت ہے۔ یہ جس طرح سے دنیا کے مال، دولت، اسباب، ساری چیزیں ہمیں چھوڑ دینے والی ہے، اسی طرح سے جو ہے دنیا کے علوم بھی جو ہے یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والی
والے ہیں، اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے، کوئی ڈگری جانے والی ہے تو وہ کتاب اللہ کی ڈگری جانے والی ہے۔ قبر کے اندر اللہ اکبر منکر نکیر سوال کریں گے۔ قبر کے اندر ایک مجسم شکل میں ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ جو ہے منکر نکیر کے سوال کو جب کرنا چاہیں گے تو جو ہے منکر نکیر کی نظر جب اس کے اوپر پڑے گی تو اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، یہاں سے جاؤ، میں تنہائی کے اندر اس آدمی سے سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو لڑکا جو انسانی شکل میں ہوگا وہ یہ جواب دے گا کہ میں جو ہے یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر مجھے تنہائی کے اندر بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی مجھے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھا، اور ہر وقت جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے جو ہے اور جو ہے اپنی زبان کو تر رکھتا تھا، اس لیے میں اسے وحشت، قبر کی وحشت کے اندر جو ہے اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور وہ قرآن کریم جو انسانی شکل میں ہوگا وہ اس کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور قرآن کریم کے اندر آج ہم حافظ بن جائیں ہمارا بچہ تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے، لیکن بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ دنیا اس لیے کما رہے ہیں، دنیا کے اندر نام اور نمود اس لیے چاہ رہے ہیں، اور ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے اندر بھی اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ تو اطمینان و سکون کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ دنیا کے اندر بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کا بھی جو مقام اور مرتبہ کو بڑھایا ہے۔ جس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، جو ہے لاہور کے اندر جو ہے ایک کتاب خانہ تھا، جو ہے جہاں سے کتابیں شائع ہوا کرتی تھی۔ ایک کتاب خانہ ایسا تھا جس سے جو ہے صرف اور صرف جو قرآن مجید کی جو اشاعت ہوا کرتی تھی، اور اس کے ڈائریکٹر، اس کے منیجر، اس کے مالک جو ہے ایک پنڈت تھے جن کا نام نول کشور تھا، اور وہ اس کی جو ہے اس کے ڈائریکٹر تھے، منیجر تھے، لیکن قرآن کریم کی عظمت کا خیال اس کے اندر بھی تھا۔ جس کمرے کے اندر قرآن کریم کی جلد سازی ہوا کرتی تھی یا قرآن کریم کے جو ٹکڑے جو ہے بچ جایا کرتے تھے، جو ہے اسے کاٹ کر کے الگ کر لیا جاتا تھا، اس کو حفاظت کے ساتھ جو ہے اسے رکھتا تھا، اور اس کمرے کے اندر جہاں جلد سازی ہوتی تھی کسی کو چپل یا جوتا پہن کر کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنا احترام انہوں نے قرآن مجید کے کیا، پوری زندگی کیا۔ آخری وقت جب ان کا آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ میرا آخری وقت ہے، میں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کی جلد سازی کا کام میں کیا کرتا تھا اور اس کی طباعت کا کام میرے یہاں ہوتا تھا، تم بھی اس مقدس کتاب کی جو ہے قدردانی کرنا اور اس کی جو ہے اس کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اسے جو ہے تیار، اس کا جنازہ تیار کیا گیا، اس کی ارتھی تیار کی گئی اور اسے جلانے کے لیے لے جایا گیا، اور اس کو لکڑی کے اوپر، چتا کے اوپر رکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر گھی ڈالا گیا، تیل ڈالے گئے اور اس کے اندر آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آگ اس کے اندر نہیں لگ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ غیر مسلم کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن سے محبت کی وجہ سے، قرآن سے تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے جو ہے پورے شہر کے اندر، دہلی کے اندر جو ہے یہ بات پھیل گئی۔ اس وقت کے جو دہلی کے جامع مسجد کے امام جو احمد بخاری یا عبداللہ بخاری تھے، وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے بیان کیا اور بتایا کہ میں جانتا ہوں ان کو، یہ قرآن کریم کی جو ہے بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی عظمت ان کے دلوں کے اندر تھی، اور قرآن کریم کے اوپر جو ہے کبھی جو ہے بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ اگر آج اس کے چتا کے اوپر جو ہے ہزاروں من پورے ہندوستان کا گھی لا کر کے ڈال لیا جائے، پھر بھی اسے اگر جلایا جائے تو اس کی چتا نہیں جل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی
کہ اگر قرآن کریم کو ایک چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ایک چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور پھر اس چمڑے کو اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو جو ہے وہ آگ جو ہے اس حصے کو، اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ اس سے یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان کا جسم جو ہے جو ہے گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے اوپر جو کھال چڑھی ہوئی ہے، چمڑے کی چڑھی ہوئی ہے، جس انسان کے سینے کے اندر قرآن مجید جمع ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے اندر یہ بھی اشارہ فرمایا۔ چمڑے سے مراد یہ ہے کہ جس انسان کے سینے کے اندر یہ قرآن مجید آ گیا، کل قیامت کے میدان میں اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری حدیث صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے والدین کو جو ہے ایک نورانی تاج عطا کرے گا، اتنا بڑا، اتنا نورانی ہوگا کہ سورج سے بھی زیادہ، چاند سے بھی زیادہ جو ہے چمکدار اور روشن ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے روشن اور جو ہے تابناک جو ہے تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ ذرا یہاں پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حفظ تو بچے نے کیا، اس کے باپ کو جو ہے کیوں جو ہے تاج پہنایا جائے گا؟ تو علماء نے اس کی توضیح یہ بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے حافظ بنانے میں جو ہے والدین کا جو ہے بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے، اور جو ہے والد کا جو ہے سب سے بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو ہے اگر کسی کا بچہ حافظ ہو جائے تو ایسا جو ہے معاشرے کے اندر طنز کیا جاتا ہے کہ بچے کو جو ہے ٹٹو جو ہے رٹو جو ہے طوطا بنایا گیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کچھ پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، بس انہوں نے طوطے کی طرح سے رکھ لیا ہے، طنزاً ایسے الفاظ کہیں جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی آدمی جو اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں تو یہ یقیناً اس کے اخلاص کی دلیل ہے کہ باپ کے اندر قرآن کی محبت تھی اور قرآن کے سلسلے میں اخلاص تھا۔ اس اخلاص کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور اسی حافظ اخلاص کی وجہ سے کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے تاج پہنائے گا، تاج عطا کرے گا۔ اور جس آدمی کو تاج عطا کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے میں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس والدین کو جہنم میں ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ تو اتنا بڑا حافظ قرآن کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حافظ کے والدین کو تاج عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سفارش کی بھی اجازت فرمائیں گے، جو ان کی برادری میں رشتہ دار میں جو گنہگار ہوں گے، جہنم کے مستحق ہوں گے، اب ان کے لیے اگر وہ سفارش کر دیں گے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کا مقام کتنا اونچا بنایا ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام حافظ بھی ہے۔ جو بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں جو محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا نام عطا فرماتے ہیں، اللہ کا نام بھی حافظ۔ اب وہ بچہ جب قرآن کو، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اس بچے کا نام بھی حافظ پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ آج حالات اتنے خراب ہیں اور اتنے زیادہ جو ہے ناگفتہ بھی ہیں کہ ایسے حالات کے اندر جو ہے ہم جو ہے جہاں ہمارے دین کے اوپر، شاعر کے اوپر، ہماری جو ہے مسجدوں کے اوپر، مدرسوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، ناپید کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں ہم اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن بننے کے اوپر ہم فخر محسوس کریں۔ اور جن اساتذہ کے پاس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اس اساتذہ کی، اس ادارے کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم انہی باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔